السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل ماں نہیں ساس ہوں میں کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ عروج شانزے کے پاس جا کر اپنی تمام تکالیف شیئر کرے گی، جو کچھ سلمان نے اس کے ساتھ کیا، اور پھر ادریس اور شائستہ نے سلمان کے ساتھ مل کے کس طرح سے انہیں گھر سے نکال دیا۔ شانزے تو یہ سب سن کر پریشان ہو جائے گی کہ میری دوست کے ساتھ اتنا کچھ ہو گیا اور مجھے علم ہی نہیں تھا، تو وہ اسے کہہ ہی دے گی کہ تمہیں مجھ سے تو اپنی پرابلمز شیئر کرنی چاہیے تھیں، تم خود کو کتنا اکیلا اور کمزور محسوس کر رہی ہوگی اس سب کے بعد۔ تو عروج کہتی ہے کہ ہاں، جو کچھ ہوا اس کے بعد میں خود کو بہت کمزور محسوس کر رہی تھی، لیکن جب مجھے یہ پتا چلا کہ میرے سارے اندازے غلط تھے تو اس کے بعد میرے اندر ہمت آ گئی۔ دراصل میں تو یہی سمجھتی رہی کہ سلمان مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، صرف ادریس اور شائستہ کی باتوں میں آ کر وہ تھوڑا جذباتی ہو چکا ہے، لیکن جب سلمان نے بھی مجھے اتنی تکلیف دی، یہاں تک کہ اس کی وجہ سے مجھے پولیس اسٹیشن تک کے دھکے کھانے پڑے، تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ سلمان کی محبت بھی صرف ایک جھوٹ اور فریب تھی۔ تو اب میں پہلے سے بھی زیادہ طاقتور ہو چکی ہوں۔ شانزے اسے کہے گی کہ اب تمہیں اپنے حق کے لیے ضرور لڑنا چاہیے، اور میری بھی جہاں تمہیں ضرورت ہوگی میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو عروج کہے گی فی الحال تو مجھے تم سے ایک ہی ہیلپ چاہیے، اگر تم اپنے انکل کی کمپنی سے ناصر کو کچھ ٹینڈرز دلوا سکو۔ اسے بتائے گی کہ سلمان نے تمام ٹینڈرز بھی واپس لے لیے ہیں کیونکہ ناصر نے مجھے جاب دی تھی، اور اس کے بعد ناصر کی کمپنی کو بہت زیادہ لاس ہو رہا ہے۔ تو شانزے کہے گی کہ یہ تو کوئی بڑی بات ہی نہیں، میں آج ہی انکل سے بات کروں گی اور تمہارا یہ کام ہو جائے گا۔ عروج کے سر سے یہ بوجھ تو اتر جائے گا کہ ناصر کی کمپنی کا لاس اس کی وجہ سے ہو رہا ہے، جبکہ ناصر ابھی بھی اسے اتنی ہی عزت اور امپورٹنس دے رہا ہے، اتنا زیادہ لاس ہو جانے کے باوجود بھی۔ ادریس کی سیکنڈ وائف یعنی کہ مسرت کو بھی اب اندازہ ہو چکا ہے اچھی طرح سے کہ ادریس ہمیشہ سے اسے پاگل بناتا آیا ہے اور ابھی تک پاگل ہی بنا رہا ہے، نہ تو اس نے کبھی اسے اپنی وائف کا درجہ دینا ہے، نہ ہی کبھی لوگوں کے سامنے اپنے ریلیشن شپ کو اوپن کرنا ہے۔ اب اسے احساس ہو رہا ہے کہ عروج اس کی خیر خواہ تھی اور وہ واقعی اسے اس کا حق دلوانا چاہتی تھی، اور ادریس اسے عروج سے دور رکھنا چاہتا تھا۔ تو وہ سوچ لیتی ہے کہ مجھے عروج سے ملنا چاہیے، اپنے کیے کی معافی مانگنی چاہیے اور اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ اس لیے وہ عروج کا پتہ معلوم کر کے اس کے گھر پہنچ جائے گی اور کہے گی کہ تم اپنے حق کے لیے ادریس کے سامنے کھڑی ہو جاؤ، ان لوگوں پر کیس کرو، اور میں بھی اس سلسلے میں تمہارا پورا ساتھ دوں گی، کیونکہ مجھے پتہ چل چکا ہے کہ ادریس صرف ایک دھوکہ اور فریب ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ عروج جب دیکھے گی کہ مسرت اپنے کیے پر اتنی شرمندہ ہے تو وہ بھی اسے معاف کر دے گی اور اسے مشورہ دے گی کہ تمہیں جا کر شائستہ سے ملنا چاہیے اور اسے بھی بتانا چاہیے کہ ادریس کس طرح سے شائستہ اور سلمان کو بھی دھوکہ دے رہا تھا، جیسا کہ ادریس نے تمام جائیداد کے کاغذات اپنے نام پر بنوائے تھے، سلمان اور شائستہ کو تو اس بات کا علم ہی نہیں ہے۔ تو مسرت بھی شائستہ کے پاس پہنچ جائے گی اور اسے کہے گی کہ کہاں ہے ادریس، اسے بلواؤ۔ تو شائستہ کو تو بہت غصہ آ جائے گا کہ مسرت کون ہوتی ہے میرے شوہر کا نام اتنا فرینکنیس سے لینے والی، تو وہ اسے کہے گی تمیز سے بات کرو، وہ میرے شوہر ہیں۔ مسرت کہے گی کہ اگر وہ تمہارے شوہر ہیں تو میرے بھی شوہر ہیں، اس لیے ہمارا سٹیٹس تو فی الحال ایک ہی ہے، تو تم بلاؤ اسے کیونکہ مجھے اس کے سامنے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ شائستہ مسرت کی انسلٹ کرے گی اچھی خاصی اور کہے گی کہ اپنی بکواس بند کرو، وہ صرف میرا شوہر ہے، تمہارا یہ ڈرامہ اب دوبارہ چلنے والا نہیں ہے۔ مسرت اسے ساری بات بتائے گی اور یہ بھی بتائے گی کس طرح سے ادریس نے مجھے پہلے عروج کے فادر کے گھر میں ہی رکھا ہوا تھا، پھر جب میرا راز کھل گیا تو اس نے مجھے وہاں سے شفٹ کر دیا اور ایک اور کرائے کے گھر میں رکھ لیا، اور اس کے بعد وہ مجھے یہی جھوٹی تسلیاں دیتا رہا کہ بہت جلد میں عروج کی پوری جائیداد لوٹ کر تمہارے پاس آ جاؤں گا اور شائستہ اور سلمان کو دھکے دے کر گھر سے نکال دوں گا، پھر ہم اس گھر میں شاہانہ زندگی گزاریں گے اپنے بیٹے کے ساتھ۔ شائستہ کہتی ہے کہ میں تمہاری جھوٹی باتوں میں آنے والی نہیں ہوں کیونکہ ادریس ایسا ہے ہی نہیں۔ تو مسرت کہے گی کہ بات دراصل یہ ہے کہ ہم دونوں نے ایک ہی آدمی سے دھوکہ کھایا ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ میں اس دھوکے کو آنکھیں کھول کر دیکھ چکی ہوں لیکن تم نے ابھی تک آنکھیں بند کر رکھی ہیں۔ جب مسرت اتنے وثوق سے یہ سب کچھ کہے گی تو شائستہ کو بھی شک ہوگا کہ ہو نہ ہو یہ عورت سچ بول رہی ہے اور ادریس سچ میں ہمیں دھوکہ دیتا رہا ہے۔ تو ناظرین، اب تو مسرت بھی عروج کے ساتھ مل چکی ہے، تو اب عروج کے پاس ٹھوس ثبوت ہیں سلمان اور ادریس کے خلاف، اور اب تو عروج کو ماسٹر صاحب نے بھی کھل کے اجازت دے دی ہے کہ وہ سلمان پہ کیس کر سکتی ہے، کیونکہ انہیں جو تھوڑی بہت امید تھی سلمان کے ٹھیک ہونے کی وہ بھی اب ختم ہو چکی ہے حوالات کی سیر کرنے کے بعد۔
تو بس اب ہم سب کو ہی انتظار ہے اس دن کا جب عروج سلمان اور ادریس پر کیس کر کے اس گھر سے اور اپنے کاروبار سے نکال باہر پھینکے گی۔ اگر آپ سب اس ڈرامے سے اپڈیٹڈ رہنا چاہتے ہیں اور ابھی تک بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بھائی دیر کس بات کی ہے، جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔